بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی اس قوم کی عمر بہت تھی، 700 سال تک اس قوم میں کوئی بھی موت واقع نہ ہوئی تھی۔ تو حضرت اللہ نے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کیا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جو کہ ان کی موت کی صورت میں تھا، اور ایک ایک دن میں ہزاروں افراد مر رہے تھے، اور اس بادشاہ نے خود کو ایک چاندی کے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ تو چلتے ہیں بقیہ حصے کی جانب۔ جب بادشاہ مر گیا تو لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا۔ بعد اس کے چشموں سے ایک زہریلا دھواں ایسا ان پر نازل ہوا کہ کئی لوگ اس زہریلے دھوئیں سے مر گئے۔ چند روز کے بعد حضرت حنظلہ نے جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ دوسری جانب جن عمالقہ سے حضرت یوشع بن نون نے ملک شام فتح کیا تھا اور ان کی املاک اور انچھینی ہوئی نعمتوں کو اپنے صرف میں لائے، عمالقہ شکست کھانے کے بعد بچ جانے والے لقب جو وہاں سے نکل کر مغرب کی طرف جا بسے تھے۔ چنانچہ ان عمالقہ کی نسل نے قصد کیا کہ بھلا کب تک ہم یوں شہر بدر رہیں گے، چلو واپس چلیں اور بنی اسرائیل سے جنگ کر کے اپنی مملکت اور نعمتیں واپس حاصل کریں اور اپنے باپ دادا کی میراث پر جا کر بیٹھیں، اور ایسا نہ بھی ہوا تو یہاں رہ کر دکھ اٹھانے سے بہتر ہے جنگ لڑیں اور لڑ کر مر جائیں۔ چنانچہ ادھر قوم عمالقہ یہ تدبیریں اور ارادے کر رہی تھی تو دوسری جانب بنی اسرائیل اس سب سے بے خبر تمام دن فسق و فجور میں مستغرق رہتے، اور ان کی بدبختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پیغمبری اور بادشاہ چھین لی، اور بنی اسرائیل ایک بار پھر اپنی سرکشی اور گمراہی کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے۔ پس عمالقہ نے واپس آ کر ان سے جنگ کی۔ بنی اسرائیل میں کوئی شخص صاحب تدبیر ایسا نہ تھا کہ جنگ میں ان کی رہبری کرتا۔ ان کی نحوست کی وجہ سے پیغمبر اور بادشاہ کوئی ان میں باقی نہ رہا۔ چنانچہ عمالقہ نے ان سے جنگ کر کے تابوت سکینہ اور مال و دولت اور املاک سب چھین کر ملک مغرب میں لے گئے، اور یہی تابوت سکینہ سبب تھا بنی اسرائیل کے اقبال کا۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کی تبرکات کے علاوہ تورات کے نسخے بھی رکھے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں نہ کوئی بادشاہ رہا کہ جس کے اقتدار میں چین و سکون سے بیٹھ کر کھا سکیں، اور نہ کوئی پیغمبر ہی رہا کہ جس کی دعا کے سبب سے مقہور ہوتے اور املاک وغیرہ واپس حاصل کر سکتے۔ سب کے سب غریب اور عاجز ہوئے، اور نہ کوئی عالم فاضل ہی ان میں باقی رہا کہ ان کی رہنمائی کرتا اور ہدایت کا راستہ بتاتا اور شریعت و طریقت سکھاتا۔ پس بنی اسرائیل میں جو لوگ بچ رہے تھے سو سب کے سب گمراہ ہوئے، اور جو تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے عمالقہ نے چھین لیا تھا وہ مضبوط لوہے کا بنا ہوا تھا، اور دو مضبوط قفل اس میں لگے تھے، اور جب کسی کو کوئی حاجت ہوتی تو اس تابوت کے چاروں طرف گھوم کر دعا مانگتا، سو دعا اس کی پوری ہوتی، اور جب جنگ ہوتی تو اس تابوت کو میدان جنگ میں ساتھ لے کر جاتے تو ان کے اندر سے ایک آواز نکلتی جس سے دشمنوں کے دلوں میں ہیبت اور خوف پیدا ہوتا، اور ان کے سپاہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے، اور مومن سب اس کی برکت سے فتح پاتے اور سکون چین حاصل کرتے۔ مگر اس صندوق کے اندر کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ آئے تم کو ایک صندوق جس میں دل جمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ان چیزوں سے کہ چھو گئی ہے موسیٰ اور ہارون کی اولاد، اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اور نشانی ہے اس میں پوری تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ چنانچہ عمالقہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔
خبر ہے کہ اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور دو ترنجیں جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے اتری تھی، جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ دو تختیاں توریت کی شکستہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوسالہ پوجتے دیکھ خفا ہو کر زمین پر مار کر توڑ ڈالی تھیں، اس تابوت میں موجود تھیں۔ اور بیان قصص الانبیاء اور تورات میں ہے، جبکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب جنگ پیش آتی، اس کو سردار کے آگے لے چلتے، اور جب دشمن ان پر حملہ آور ہوتا تو اس صندوق کو آگے دھر لیتے، پھر اللہ پاک نے اس کی برکت سے فتح دیتا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل بدنیت ہوئے تو تابوت ان سے چھین لیا گیا اور رسوا ہوئے۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا اور اس کی دو بیویاں تھیں، اور ان میں ایک بی بی صاحب ایمان تھی اور اللہ تعالیٰ کو معبود مانتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھی، اور دوسری بی بی تھی، وہ بنی اسرائیل کی باقی قوم کی طرح شرک و بت پرستی کرتی۔ پس کہ اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس نے دوسری سے کہا جو صاحب ایمان تھی، بھلا تمہارے رب نے تمہیں بے اولاد کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تمہارا خدا صاحب قدرت ہے تو کیوں تمہیں ایک بیٹا عطا نہیں کرتا؟ تب اس بی بی نے فرمایا کہ اللہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے کہ چاہے کسی کو بن مانگے عطا کر دے، اور اگر نہ چاہے تو مانگنے والے کو بھی خالی لوٹا دے۔ اور اللہ نے تمہیں بے مانگے عطا کیا ہے، اور میں بھی اس کے در سے امیدوار ہوں کہ وہ مجھے بھی عطا کرے گا۔ پس دلگیر ہو کر تمام رات اللہ کی عبادت اور دعا مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک فرزند عطا کریں گے جو ہمارا نبی ہوگا، اور بنی اسرائیل اس کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو ایک بیٹا عطا کیا اور اس کا نام شمول رکھا۔ جب اس کی عمر 40 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبری عطا فرمائی۔ چنانچہ جب شموئیل نے بنی اسرائیل کو دعوت حق پہنچائی تو بنی اسرائیل تمام ان پر ایمان لائے، اور حضرت شموئیل سے کہا کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پھر سے سلطنت عطا کرے اور ایک بادشاہ دے کہ جس کی قیادت میں ہم عمالقہ سے جنگ کر کے تابوت سکینہ واپس لا سکیں، اور سب نے عہد کیا کہ ہم ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر کافروں نے تابوت کو لے جا کر جس شہر میں رکھا، اس پر آفات اور بلائیں نازل ہوئیں کہ سارا شہر ویران ہونے لگا۔ تب چاہا کہ اسے کھول کر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، پس اسے کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کسی طور نہ کھول سکے۔ تب تنگ آ کر اسے آگ میں دھر کر جلانا چاہا لیکن خدا کے فضل سے یہ جل بھی نہ سکا۔ تب اسے توڑنا چاہا تو توڑ بھی نہ سکے۔ تب کہنے لگے یہ تابوت بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اس واسطے نہ کھلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی آگ پر جلانے سے جلتا ہے۔ تب تابوت کو لے جا کر ناپاک جگہ پر رکھ دیا کہ ان پر غالط بول وغیرہ کریں۔ بس وہ کوئی ناپاک ارادے سے جاتا کہ تابوت پر پیشاب وغیرہ کرے، بواسیر اور ناسور میں مبتلا ہو کر مر جاتا۔ تب تنگ آ کر اسے اپنے بتوں کے نیچے جا کر رکھ دیا۔ تب تمامی بتوں نے اس کو دیکھ کر تعظیم و تکریم سے اپنا سر جھکا دیا۔ الغرض جب مردود اس سے ناچار ہو گئے تو اسے دو بیلوں پر لاد کر بیلوں کو ہونک دیا کہ اسے کی طرف لے کر نکل جائیں۔ پس فرشتوں نے اسے بیلوں سمیت اٹھا لیا، اور پھر جب طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا تو ایک رات فرشتوں نے بیلوں سمیت اس کے دروازے پر پہنچا دیا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور